السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ سب کے ساتھ کاشف مغل۔ اس پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں۔ آپ چیئرپرسن ہیں سایہ خدائے ذوالجلال آرگنائزیشن ہے، اس کے ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ آج ساری باتیں ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے یہ سارے کام، یہ جذبہ انسانیت کی خدمت کا کیسے بیدار کیا ہے۔ ہمارے پاس تو اپنا وقت نہیں ہے، اپنے آپ کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اچھا کرنے کی لگن رکھتے ہیں۔ آئیے آج بات کرتے ہیں ڈاکٹر حفظہ خان صاحبہ سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ بیسیکلی لاہور سے ہیں؟ ہاں جی، میرا تعلق لاہور سے ہے، میرا آبائی شہر ہے۔ اچھا، آبائی شہر لاہور ہے، جی۔ کیا بات ہے۔ تو تعلیم وغیرہ بھی ساری لاہور سے؟ میں نے تعلیم بھی لاہور سے ہی حاصل کی ہے۔ ریسنٹلی میرا گریجویشن ہوا ہے۔ آپ ڈاکٹر؟ ہاں جی، میں ڈاکٹر آف فارمیسی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آگے کیا ارادہ ہے فیوچر میں؟ آگے جو میرا جو فیوچر کا ارادہ ہے وہ ہے میں اپنے ایک انٹرپرینیورشپ اسٹارٹ کر رہی ہوں۔ اچھا۔ حفظہ خان انٹرپرائزز کے نام سے، ماشاء جو اللہ۔ میرا اپنا ایک بزنس ہوگا جس میں ہم ڈفرینٹ ٹریننگ ورکشاپس کروایا کریں گے۔ اچھا۔ اور یہ ایک میرے پروجیکٹ سے بھی ریلیٹ کرے گا، جو کہ میرا آگے پروجیکٹ ہے کہ میں نے آگے یوتھ کی اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے۔ ماشاء اللہ۔ ہم لوگ جسٹ ڈگریز دے دی جاتی ہیں لیکن بچوں کے پاس اسکل نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے زیادہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ان امپلائڈ ہے۔ کیا بات تو ہے۔ یہی میرا ایک اسٹیپ ہے اور میرا بزنس بھی اسی سے ریلیٹڈ ہوگا کہ ان کی ٹریننگ کی جائے، ٹیکنیکل اسکلز دیے جائیں، لینگویج اسکلز دیے جائیں، ریڈنگ اسکلز اور وہ ساری اسکلز جو آگے بڑھنے کے لیے کسی کے لیے ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جب بھی طالب علم کالج یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے خیال میں ایک ہی بات رہتی ہے کہ ہم نے جاب کرنی ہے۔ تو آپ کے مائنڈ میں یہ خیال نہیں آیا؟ جب میں 2 سال مجھے ہو گئے ہیں یہ سوشل ورک کرتے ہوئے۔ اچھا۔ تو جب اپنی ایک این جی او چلانا، اس کو ایک رن کرنا، اپنی ٹیم بنانا، اسے لیڈ کرنا 2 سال اسٹوڈنٹ لائف میں، ایک طرف وہ دوسرے بچے جو کلاسز لے رہے ہیں، ایک طرف میں جو ایک لیڈرشپ کی طرف آ چکی ہے، تو پھر وہ جاب والا نہیں مائنڈ رہا میرا۔ ٹھیک ہے۔ دین میں نے سوچتا تھا کہ میں اپنا ہی کروں گی اور اسے آگے لے کے چلوں گی۔ تو یہ ساری انسپائریشن کیسے ہوئی؟ مثلا آپ طالب علمی کے دور میں ہی دوسروں کے بارے میں سوچنے کا جذبہ لے کر آئی ہیں، خود کو بھی ڈیولپ کیا ہے؟ یہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک بیج بو دیتے ہیں انسان کے دل میں، اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہوتا ہے کسی سے۔ تو بس وہ بیج میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بو دیا تھا، دین وہ بنتے بنتے ایک پودا بن گیا اور ایک درخت بننے کی طرف ہے۔ کوئی تو شخصیت ہوگی جو آپ کی انسپائریشن؟ میری ایک انسپائریشن تھی، میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی علی برنات کی۔ اچھا۔ علی برنات آسٹریلین تھے، از ملینئر۔ جی۔ دین ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا تھا۔ دین انہوں نے اپنی ایک آرگنائزیشن اسٹارٹ کی تھی، مسلمز اراؤنڈ دا ورلڈ۔ تو ڈاکٹرز نے انہیں کہا تھا کہ آپ 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکیں گے۔ اچھا۔ لیکن وہ 3 سال زندہ رہے اور انہوں نے 3 سال میں بہت اچھا کام کیا، افریقہ میں انہوں نے کام کیا، تو وہ میری ہمیشہ سے انسپریشن رہے۔ لیکن علی برنات کے بارے میں مجھے پتہ تب چلا تھا جب ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ دین میں نے ان کو دیکھا، ان کا کام میں نے سرچ کیا سارا، اسے دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ وہ سب کچھ یہاں کروں، پاکستان میں کروں، جو انہوں نے افریقہ میں اور ڈفرینٹ کنٹریز میں کیا ہے۔ دین میں نے یہاں پہ اسٹارٹ کیا اور میں کافی ان کو فالو کرتی رہتی ہوں اور ان کی ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں، اس سے انسپائریشن مجھے ملتی رہتی ہے۔ اچھا، تو والدین کا کیا رسپانس ہے آپ کے سوشل ورک کے اوپر؟ شروع میں مجھے کہا گیا کہ بھئی لڑکی کے کرنے والا کام نہیں ہے، نہ کرو، پڑھائی ڈسٹرب ہوگی، نہیں کرنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ ان کا تھوڑا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا گیا، لیکن راستے اپوزیشن بھی فیس کرنی پڑتی تھی۔ اوبیسلی پیرنٹس کو بھی فیس کرنی پڑتی تھی اپوزیشن، کہ آپ کی لڑکی جا رہی ہے کام کرنے کے لیے، یہ سب کچھ۔ دین کرٹیسزم کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ اب وہ مجھے اس میں سپورٹ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ لائک میری فیملی کی طرف سے مجھے کافی سپورٹ مل رہی ہے اس میں، اور یہی وجہ ہے کہ میں بہت کم وقت میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہوں۔ کیا بات ہے، ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ آرگنائزیشن SKZ کے نام سے، ہاں جی، یہ آئیڈیا کیسے آیا ہے؟ اس کو میں نے جب سٹارٹ کیا تھا ایک دسترخوان لگا کر۔ اچھا۔ میں نے دسترخوان لگایا تھا یونیورسٹی کے بچوں کو ملا کر، تب میں نے اس کا نام رکھا تھا پاکستان فوڈ ڈرائیو۔ فوڈ ڈرائیو؟ پاکستان فوڈ ڈرائیو۔ دین پاکستان فوڈ ڈرائیو سے تھوڑا ہمیں اچھا رسپانس ملا، ہم نے اس کو فردر موڈیفائی کیا، پبلک امپاورمنٹ اینڈ فوڈ ڈرائیو اس کا نام ہو گیا۔ دین اس کو اور موڈیفائی کیا گیا کہ
ایک اچھا سا نام دیا جائے. دین میرے ایک ذہن میں آیا کہ سایہ خدائے ذوالجلال جو کہ پاکستان کے قومی ترانے میں بھی آتا ہے. کیا بات. تو قومی ترانہ when I was in my school life تو میں وہاں پر قومی ترانہ پڑھتی تھی اسمبلی میں. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ شروع سے ہی پسند تھا تو میں نے وہی نام رکھا اور اس کا سلوگن ہے پبلک امپاورمنٹ اینڈ فوڈ ڈرائیو. جی ویری گڈ. آپ اور آگے بڑھیں کیونکہ ہمارے پاکستان کو ضرورت ہے آپ جیسی سوچ کی. ویری گڈ. تو کیا مقاصد ہیں ایس کے زی کے؟ ایس کے زی کا جو مین مقصد ہے, جو ہمارا جو مین آبجیکٹیو ہے, میں اپنا ایک سلوگن لے کے آگے چل رہی ہوں جو ہے نو ہیٹ ان مائی اسٹیٹ. کہ میرے ملک میں وہ ہیٹ, وہ ڈسکریمنیشن, وہ سب ختم ہو جانا چاہیے. اب آپ 21ویں صدی میں ہو, وہ چیزیں جو کہ زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتی تھیں وہ چیزیں دوبارہ سے کیوں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکی ہیں. تو میں نے اس کے لیے ٹارگٹ کیا ان لوگوں کو جنہیں کوئی نہیں پوچھتا, جن کے پاس کوئی نہیں گیا ان کی مدد کے لیے, ہمارے جھگی نشین نومیڈس. اوکے. نومیڈس کے لیے میں نے کام کیا. مجھے یاد ہے آج سے 2 سال پہلے, اٹ واز جولائی, اٹ واز 46 ڈگری, جب میں اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں گئی سلمز میں سبز بازار لاہور کے وزٹ کرنے کے لیے. تو میں نے وہاں دیکھا کہ بچے سارے میرے ارد گرد آ گئے. انہوں نے دیکھا کہ کوئی آیا ہمیں ٹیچ کرنے کے لیے, تو سارے بچے میرے ارد گرد جمع ہو گئے تھے کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں. تو وہاں سے مجھے بہت موٹیویشن ملی. میں نے انہیں ایک ہوپ دی کہ ہاں ہم آپ کو ٹیچ کریں گے. دین میں نے سوچا, ہم نے اس پہ ورکنگ کی ٹیم نے مل کر. دین میں نے ہم نے وہاں جا کر رمضان کے بعد ہی کیمپ لگا لیا. اور وہ کیمپ میں ہمیں 50 بچوں کا رسپانس ملا. 50 بچے وہاں پڑھنے کے لیے آئے تھے. تو وہاں میں نے انٹرنشپ سے اسٹارٹ کیا کیونکہ ہمارے پاس اتنے فائنینسز نہیں تھے کہ ہم افورڈ کر سکیں. تو میں نے وہاں انٹرنشپس کروا دی بچوں کو. اور دین میں نے وہاں پر اور اچھا رسپانس ملا تو میں نے بیمبو سے اسکول بنا دیا, ایس کے زی ماڈل اسکول. میں نے وہیں پر اسکول بنا دیا وہاں سے پرمیشن لے کر. تو وہاں پہ بھی بہت اچھا رسپانس ملا. تو ہم اسٹوڈنٹس آپس میں کلیکٹ کر کے میں نے وہاں پر قاری اور انہیں ٹیچر لگا دیا. اچھا. جیسے ایک پراپر اسکول میں ہوتا ہے. جی. بیگس ہمیں ڈونیٹ کر دیے گئے, بکس ہمیں ڈونیٹ کر دی گئیں. تو ہم نے وہاں ایک اسکول کا سسٹم شروع ہو گیا جو 8 to 1:30 تک ہماری وہاں کلاسز ہوتی رہیں پراپر. بچوں کا 1 سال ہو گیا. بچوں نے فرسٹ ٹرم, سیکنڈ ٹرم, تھرڈ ٹرم کے ایگزامس دیے. دین ان کا رزلٹ بھی آیا اور بہت اچھا انہوں نے ہمیں رسپانس شو کیا. تو وہ ابھی بھی چل رہا ہے سلسلہ؟ ہاں جی, وہ اسکول ہمارا ابھی بھی چل رہا ہے. اور دین اس کو ہم فردر لے کے جا رہے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف. اچھا. کیونکہ ہم یہ ویٹ نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارا بچہ 15 سال پڑھے, میٹرک کرے, دین گریجویشن کرے, دین وہ ان امپلائڈ رہ جائے, اس کے پاس وہ اسکلز نہ ہو جو کہ جیسا کہ پاکستان کی باقی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے. تو وہ ایک مایوسی کی طرف چلا جائے گا بچہ. تو اس مایوسی کو, اس ڈسپیئر کو میں نے ختم کرنے کے لیے میں نے انہیں ساتھ ہی اسکلز دینے کا کام شروع کیا. اچھا. بچے کے ساتھ ٹریننگ کی جائے گی. لینگویج جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, ہر جگہ آپ کہیں بھی چلے جائیں لینگویج بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تو ان بچوں کو چھوٹی ایج میں ہی لینگویج کا اسکل دیا جائے گا. ان بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کا اسکل دیا جائے گا. ان بچوں کو کمپیوٹر سائنس کا اسکل دیا جائے گا. وہ بچہ 1 سال کے بعد ہی مارکیٹ میں نظر آئے گا. 1 سال کے اندر وہ بچہ مارکیٹ میں آ جائے گا. اس کے پیرنٹس بھی سیٹسفائڈ ہوں گے, وہ کچھ نہ کچھ ارن کر رہا ہے. ساتھ اس کی ایجوکیشن بھی چلتی رہے گی. ویری گڈ. تو آپ یہ سارا جو آپ کام کر رہی ہیں, یہ فنانس کیسے سارا مینیج ہو رہا ہے؟ ابھی تک جو ہمارا فائنانس کا یہ ہے کہ ہمیں اگر بیگس چاہیے, ہمیں بکس چاہیے, ہمیں یونیفارم چاہیے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہمیں ڈونیٹ کر دی جاتی ہیں. تو آپ اس کی باقاعدہ کمپین کر رہے ہیں؟ ہاں جی, ہم اسے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں کمپین کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس ہی کر رہے ہیں. ابھی تک ہمیں کوئی آؤٹ سائڈ کوئی سپورٹ فائنانس ایسا کچھ نہیں کیا گیا. ابھی تک جتنا بھی کیا ہم اسٹوڈنٹس نے خود مل کے کیا. میں نے اپنے ساتھ ایک اسٹوڈنٹس کو کمبائن رکھا ہے, جوڑے رکھا ہے. اچھا. تو آپ کے پاس جو ٹیم ہے میرے پاس جو ورک فورس ہے میری, وہ سب اسٹوڈنٹس ہیں. اچھا. دین میں آگے سے میرا یہ پلان ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہی ٹرین کروں گی. میرے اسٹوڈنٹس کے پاس ہی میری ٹیم کے پاس اسکلز آئیں گے. وہ میری ٹیم آگے جا کے وہ بھی ارن کرنے گی, وہ بھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہی ارن کرنا شروع کر دیں گے. اور یہی بچے جا کر جن کو میں نے ٹرین کیا ہوگا یہی جا کے ایس کے زی ماڈل اسکول میں ٹیچ کریں گے. تو یہ ایک سارا ایک نیٹ ورک بن جائے گا. اور ایس کے زی ماڈل اسکول کا ایک بیسک پرپز یہ بھی ہے جو باقیوں سے ہٹ کے ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں لوکل کمیونٹی اور نامیڈ کمیونٹی دونوں کمیونٹیز یہاں اسٹڈی کریں گی, کیونکہ ان کے درمیان میں نے 2 سال میں بہت بڑا ایک گیپ آبزرو کیا ہے. اس گیپ کو, اس ڈسکریمنیشن کو, اس ہیٹ کو کم کرنے کے لیے میں نے ان دونوں کو ایک جگہ پہ ایک سیم روف کے نیچے ایجوکیشن دی جائے گی, اور کوالٹی ایجوکیشن ہوگی جس میں لوکل کمیونٹی کو بھی ایشوز نہیں ہوں گے. اچھا. تو یہ ہمیں ایک ایکسیپٹنس کرنی چاہیے, ایکسیپٹنس کریٹ کرنی چاہیے. جی. تو ہم نے تو این جی اوز کے کردار کے بارے میں یہی سنا کہ این جی اوز جب تھوڑی سی پروموٹ ہوتی ہے, کوئی بھی این جی او ہو, ابھی ہم کوئی نام نہیں لینا چاہتے, ہمارے سامنے کئی آتی ہیں ایسی کہانیاں
کہ جب تھوڑا سا وہ ارن کرنے لگ جاتے ہیں, فنانس زیادہ بڑھنے لگ جاتا ہے, تو وہ جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں وہ ان سے تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں چیزوں کے اوپر. بالکل. تو آپ نے اس کے اوپر کیا کام کیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, میں بھی نام نہیں لوں گی, میں نے بھی کچھ این جی اوز کے ساتھ جب کام کیا کہ بھئی مجھے ایک سپورٹ مل جائے گی, میرا نام جب کہ مجھے کوئی انڈورس کر دے گا میرے پروجیکٹ کو. لیکن میں نے دیکھا کہ این جی اوز نے اپنا ایک الگ سے بنا لیا ہوا ہے, مجھے ان میں وہ ورکنگ نہیں نظر آئی, جس کی وجہ سے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں انڈیپینڈنٹ لے کے اپنے کام کو چلوں گی. بیکاز اگر میں کسی ایسی این جی او یا ایسے آرگنائزیشن کے ساتھ کرتی ہوں جو اپنا جو فائنینس جس کی مقصد کے لیے آ رہا ہے اس مقصد میں نہیں لگ رہا, تو اس کی جواب دہ میں نے ہونا ہے. بالکل آپ نے, ٹھیک ہے, اس لیے ہم نے اپنا پراپر ایک مینٹین کیا ہوا ہے فائنینس کا. بے شک ہمارے پاس اتنی فائنینس نہیں ہوتی ہے, لیکن ہم نے اسے مینٹین کیا ہوا ہے. ہمارے لیگل ایڈوائزر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہماری پراپر بجٹنگ ہوتی ہے. اوکے. تو لائک آڈٹ کا سسٹم ہمارا موجود ہے. ٹھیک ہے. تو ہر چیز میں نے اس میں مینٹین کی ہوئی ہے, اور ہم اپنے راستے سے نہیں ہٹے اور نہ ہی ہٹیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے, اللہ کرے یہ سارے جذبے ایسے ہی قائم رہیں. تو آپ اپنے بارے میں بتائیں, مثلا یہ آپ سوشل ورک بھی کریں گی, اپنی آرگنائزیشن کو بھی چلائیں گی, لیڈ کریں گی, ٹیم کو بھی آپ نے لے کے چلنا ہے, اس کے ساتھ آپ کا بزنس ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. ہاں جی. تو یہ سارے وقت کو آپ کیسے ترتیب دیں گے, کیا کریں گے؟ جو سب سے زیادہ مین چیز ہے اس سب میں وہ ہے آپ کی مینجمنٹ. اچھا. اگر آپ اچھا مینیج کر سکتے ہو تو آپ گھر میں بیٹھ کے بھی یہ سارا کچھ چلا سکتے ہیں. لائک میرے ایگزامس ہوتے تھے, مجھے پڑھنا پڑتا تھا, میں نہیں آ سکتی تھی, تو میں گھر پہ, آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, آپ کے پاس موبائل فون ہے, آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے, جی بالکل, آپ نے اگر ٹیم کو ایک اچھا پالش کیا ہوا ہے تو آپ وہ چلا سکتے ہیں. تو میرے پاس الحمدللہ سے یہ اسکل موجود ہے, اور میں نے اپنی ٹیم کو بہت اچھا ٹرین کر دیا ہوا, تو میری ٹیم اس کو آگے لے کے چلے گی. ہماری اور بھی بہنیں اس ویڈیو کو دیکھیں گی, پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں یہ ویڈیو دیکھی جائے گی, تو ان ہماری بہنوں نے بھی اپنے اندر یہ والا اعتماد پیدا کرنا ہے. اب آپ نے تو بچپن میں اپنے آپ کو لیڈر بنایا, لوگوں کے بارے میں سوچا, دیکھا, پھر کام کرنے لگ گئے, اپنے بزنس کے بارے میں سوچا. وہ بھی چاہتی ہیں کہ ہمارے خواب پورے ہوں, تو ان کو بھی کچھ تھوڑی سی ٹپس دے دیں, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا پیغام ان کے لیے یہی ہے کہ سٹارٹ میں بہت زیادہ آپ کو اپوزیشن فیس کرنی پڑتی ہے, جو کہ مجھے بھی کرنی پڑی تھی. اچھا. آپ کو اپنے فرینڈس چھوڑنے پڑتے ہیں, آپ کو ٹیچرس کی طرف سے سننا پڑتا ہے. لائک مائی ٹیچرز یوزڈ ٹو سے می لو فوڈ ڈرائیو والی آ گئی ہے, تو یہ باتیں, اور فیملی کی طرف سے, ریلیٹیوس کی طرف سے آپ کو سب فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن جب آپ کامیابی کی طرف چل پڑتے ہو اور آپ کامیاب انسان بن جاتے ہو, دن وہی لوگ آپ کے پیچھے آتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ چڑھتے سورج کا سلام ہے. جی. تو بس ایسا ہی ہے, جیسے سورج چڑھتا جاتا ہے وہی لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں. تو گھبرانا نہیں چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. ہماری کامیابی میں ہماری صحبت کا کردار کتنا ہوتا ہے؟ آپ کی صحبت بہت زیادہ اس میں میٹر کرتی ہے. آپ کن لوگوں کے ساتھ ہو, آپ کن لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہو, ٹھیک ہے, کون لوگ آپ کے کمپنی کا حصہ ہیں. جی. اگر آپ کے پاس وہ لوگ ہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں, یا آپ کے سراؤنڈنگ میں نیگیٹیوٹی کریٹ کر رہے ہیں, تو وہ آپ کا مورال کم کر دیں گے. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا, ایسے بہت سے لوگ تھے میرے ہی کمپنی میں جو میرا مورال کم کرنا چاہتے تھے. تو جو میرا اسٹیپ اس کے لیے میں نے لیا تھا, میں نے ان لوگوں کو ریموو کر دیا تھا اپنے سرکل میں سے. اچھا. جتنی جلدی آپ نیگیٹو پیپل کو یا ٹاکسک ریلیشنس کو اپنی لائف سے ریموو کر دو, وہ اتنا آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اکثر بات ہو رہی ہے وومن امپاورمنٹ کے اوپر, آپ کے اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ وومن امپاورمنٹ پاکستان میں بہت تیزی سے ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں اپنا ان امپلائمنٹ کا ریٹ, تو مردوں میں ان امپلائمنٹ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو وومن, جو ریسنٹلی جو اس پہ ریسرچ ہوئی ہے. تو وومنز آگے بڑھ رہی ہیں. باقی یہ ہے کہ صرف وہ ایلیٹ کلاس وومن یا مڈل کلاس وومن کو نہیں آگے بڑھنا, جو ہمارے وہ لوگ جو ہماری لوور کلاس ہے, یا ہمارے جو قبائلی علاقوں میں رہنے والی خواتین ہیں, ان کو بھی ہم نے اس معاشرے کا حصہ بنانا ہے, ہماری معیشت میں ان کو بھی لے کے آنا ہے. اب ایک بہت اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں آپ. ان کو ایک تو اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ٹھیک ہے, جگہ جگہ جا کر ڈور ٹو ڈور اویئرنیس کی ضرورت ہے, سوشل میڈیا پر اویئرنیس کی ضرورت ہے, الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر اویئرنیس کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ کر سکتے ہیں کہ آپ انہیں ایجوکیشن دیں, تعلیم لازمی قرار دے دینی چاہیے, جو کہ ہے بھی. پاکستان کے آئین میں تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے, لیکن اس پر امپلیمنٹیشن ہونے کی ضرورت ہے. کتنی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے, یہ حکومت وقت کا کام ہے. تو حکومت وقت کا کام تو ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جیسی این جی اوز جو ہم نے رجسٹر کروا لی ہوئی ہیں, لیکن صرف یہ نہیں کہ ہم نے انہیں رجسٹر کروا لیا اور ہم بیٹھ کے ہیں اس کے مالک بن کے. ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو اسسٹ کریں. تو میں اس سلسلے میں گورنمنٹ کو اسسٹ کرنے کے لیے حاضر ہوں. ایون کہ ہم اپنی پالیسی بھی تیار کر رہے ہیں,
اچھا. اس سلسلے میں کہ ہم نے کیسے جھگی نشینوں کو آگے لے کے آنا ہے پاکستان کی اکانومی میں. ٹھیک ہے. تو اس کے سلسلے میں ہماری پالیسی انڈر پروسیس ہے. ہم اس پہ اسٹڈی کر رہے ہیں, اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. جب آپ نے پالیسی بنانی ہوتی ہے کسی کے لیے تو آپ نے اس کا مائنڈ اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. تو ہم ان لوگوں سے جا کر مل رہے ہیں, ان کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کا حصہ بن سکتے ہیں. بہتر ہے. آپ کا پیغام ظاہر سی بات ہے حکومت پاکستان بھی سنیں گی تو ضرور وہ اس سے استفادہ حاصل کریں گے. ویری گڈ. تو آپ کا فیوچر میں یہ سوشل ورک کے اوپر ہی سارا رجحان رہے گا؟ جو آپ نے ڈگری وغیرہ اپنی کی ہے تو اس کا کیا فیوچر ہے؟ اس کے بارے میں کیا آپ نے کوئی سوچا ہے کہ وہ ڈگری ویسے ہی ہو گئی ہے؟ میرا ٹو بی آنیسٹ میرا فارمیسی میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے. نہ ہی میرا ڈگری کے دوران کوئی انٹرسٹ ڈیولپ ہو سکا اس میں. تو یہ ہے کہ جو نالج میں نے لیا ہے اپنی تعلیم کا اسے میں کسی نہ کسی طرح سے آگے یوٹیلائز کروں گی. چونکہ میرا ہیلتھ سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اسے کیمپس لگا کر ڈفرینٹ جگہوں پہ اویئرنیس کیمپس, میں اپنی ڈگری کو بھی اپنے پروجیکٹ کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. لائک ہم جایا کریں گے وہاں سلمز میں, وہاں جا کر ہمارے ہیلتھ کیمپ لگا کریں گے, وہاں ان لوگوں کو ہیلتھ کی اویئرنیس دی جائے گی. تو اس طرح سے میری ڈگری یہاں پہ یوٹیلائز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دوران تعلیم آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, جو آج کے نوجوان کا مسئلہ ہے. ایسا ہی ہے. میری بھی کاؤنسلنگ نہیں کی گئی, نہ اس طرح سے ہو سکا کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں بہت زیادہ فلاز ہیں. ٹھیک ہے. ان فلاز کو دور کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے اسی لیے ایجوکیشن سیکٹر کو ٹارگٹ کیا کہ جو جس وقت سے ہم گزرے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہم نے کرنا کیا ہے. لائک آئی واز جسٹ گوئنگ ود دا فلو, اور یہ مجھے یہاں CEO سایہ خدائے ذوالجلال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر پہنچ گئی. لیکن یہ کہ یہ عنایتیں ہر کسی پر بھی نہیں ہوتی ہیں, انسان کو اپنا مائنڈ بھی یوز کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو ایک بچہ جب یونیورسٹی جاتا ہے تو اسے یونیورسٹی جانے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے گریجویشن کے بعد کرنا کیا ہے. اس نے جاب کرنی ہے, اس نے اپنا بزنس کرنا ہے, یا اس نے کوئی اور سیکٹر جوائن کرنا ہے. جی. تو یہ کاؤنسلنگ بہت ضرورت ہے. تو ہم تو SKZ ماڈل اسکول میں انشاءاللہ بچوں کو یہ گراؤنڈ لیول سے ہی یہ چیزیں سکھا دی جائیں گی, بتا دی جائیں گی کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو کس طرح سے یوز کرنا ہے. کیونکہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں مائنڈ کو پیرالائز کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں مائنڈ یوز کرنے دیا ہی نہیں جاتا. جو کہہ دیا جاتا ہے, جو ٹیچر نے سلائڈ چلا دی ہے, بس وہی حرف آخر ہے. وہ یہ سسٹم ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ بچہ اپنا مائنڈ یوز کرے. اوکے. پاکستان میں ڈھیروں NGOs کام کر رہی ہیں, مختلف پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں, تو ان کے پاس بھی ایک ٹیم ہے. تو NGO کے جو لیڈر ہوتے ہیں, جیسے آپ لیڈ کر رہی ہیں SKZ کو, تو ایز اے لیڈر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے ٹیم کو کیسے مینج کرنا ہے, آپ کا رویہ کیا ہوگا, وہ ٹیم مینجمنٹ کے اندر بہتر کردار آپ کی طرف سے کیا جائے گا ان کو؟ جو ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ والنٹیئر ہے. لیڈر بھی لوور لیول پہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے وہاں جا کے جھگیوں میں جا کے اپنے اسکول میں جھاڑو بھی لگایا ہے. اچھا. ہم نے وہاں جا کے ڈسٹنگ بھی کیا ہے. میں نے خود وہاں جا کے ہم لوگ خود صفائی کرتے تھے کیونکہ ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا تھا کہ ہم کسی اور سے کروائیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کام ہم نے وہاں پہ خود کیے ہیں. ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کی رہنمائی کی ہے, ان کی کاؤنسلنگ کی ہے, باتیں بھی سنی ہیں, بہت زیادہ بہت کچھ فیس کیا ہے. میں نے خود جا کے ڈونیشنز جمع کیے ہیں ڈور ٹو ڈور جا کے. تو جب لیڈر یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے تو اس کی ٹیم انسپائر ہوتی ہے کہ جب وہ لیڈر کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو جب لیڈر بیٹھ گیا ہے اپر لیول پہ اور آپ کی ٹیم ہے بہت لوور لیول پہ, تو وہ ایک گیپ کریٹ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. وہ گیپ کریٹ اگر ہو گیا ہے تو آپ لیڈرشپ فلوپ ہے. تو میں نے یہ گیپ نہیں کریٹ ہونے دیا کبھی. میں اگر لیڈ کر رہی ہوں تو میرے والنٹیئر کے ساتھ جو لووسٹ لیول پہ بھی والنٹیئر ہے جو کچھ خاص کام نہیں کر رہا, میرا اس کے ساتھ بھی رابطہ رہا ہے. اور میں نے ان لوور لیول پہ کام کرنے والے والنٹیئرس کو میں نے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں لا کے بٹھایا 2 سال کے بعد, ان کے کام کو دیکھ کے, ان کے ایفرٹ کو دیکھ کے. لائک ہم نے لیڈر کو بلڈ کیا. اگر کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو میں نے یہ نہیں کہا کہ جا کے کام کرو, میں نے یہ کہا ہے کہ آؤ کام کرتے ہیں, آؤ مل کے کام کرتے ہیں. اور یہ لیڈر کی سب سے بڑی خوبی ہے, یہ ہر لیڈر میں ہونی چاہیے. ویری گڈ. آفٹر 5 ایئر ڈاکٹر حفظہ خان اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہے؟ آفٹر 5 ایئرز میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ مجھے ایک ذمہ داری دے دی گئی ہے. یہ ذمہ داری میں نے خود اپنے اوپر لی ہے. ٹھیک ہے. لائک اس طرح سے نہیں ہے کہ مجھے کسی نے کہہ دیا کہ تم نے کرنا ہے تو یہ کرو. میں نے خود یہ ذمہ داری لی تھی. میں خود ان لوگوں کی امید بنی تھی. میں نے ان لوگوں کو امید دی تھی کہ آپ کو ہم معاشرے میں لے کے آئیں گے, آپ کو ہم تعلیم دیں گے. تو ابھی ان کی اس امید پر میں نے خود پورا اترنا ہے. ٹھیک ہے. مجھ سے میرا کوئی ساتھ دیتا ہے اس میں یا میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے,
میں اپنے ایجنڈا پہ قائم ہوں اور انشاءاللہ میں اس پہ قائم رہوں گی. اور یہ پروجیکٹ صرف پاکستان میں نہیں, یہ ان فیوچر بہت جلد آپ اسے انٹرنیشنلی ورک کرتے ہوئے دیکھیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری دنیا میں 2 بلین کمیونٹی ہے جو کہ نومیڈس ہے, جن کے پاس ہاؤسنگ نہیں ہے, سینیٹیشن نہیں ہے, واٹر سپلائی نہیں ہے, کلوتھس نہیں ہے, یہ سب چیزیں ان کے پاس بیسک نیسیسٹیز موجود نہیں ہیں. تو اس پہ ہم انٹرنیشنلی کام کریں گے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کر اور ڈفرینٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کر. ہماری ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, شکریہ. آپ کی آرگنائزیشن کے ساتھ ہیں, آپ کے ویژن کے ساتھ ہیں. جاتے جاتے ہمارے ناظرین جو آج ہمیں سن رہے ہیں, ہمارے کئی نوجوان بے روزگار بھی ہیں, ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس وہ لیڈرشپ پاور بھی نہیں ہے, تو ان کے نام جاتے جاتے کیا پیغام ہے؟ میرا ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو پالش کریں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک خوبی رکھ دی ہوئی ہے, آپ نے بس اسے پالش کرنا ہے, اس پر ورکنگ کرنی ہے. تو آپ کو ایسا ادارہ جوائن کریں جو آپ کے ان اسکلس کو پالش کرے. آپ گھر بیٹھے اسکل نہیں لے سکتے ہیں, آپ کو باہر نکلنا ہوگا. مانا کہ آپ کے پاس ڈگری آ گئی ہے, لیکن آپ نے اب اس سے آگے بڑھنا ہے. آپ کو صرف ڈگری کی بیس پہ جاب نہیں مل سکتی. لائک آپ کا CGPA یا آپ کے پاس جتنی بھی پرسنٹیج ہے, اگر آپ کے پاس اسکل نہیں ہے تو وہ سب زیرو ہے. تو آپ ایسے جائیں, ایسے ٹریننگ سینٹرز کو جوائن کریں جو آپ کو ٹیکنیکل اسکلز دیں, ٹیکنیکل اسکلز, IT کی اسکلز دیں, کمپیوٹر سائنس کی اسکلز دیں, جو کہ آپ کے کہیں بھی چلے جائیں اس کی ضرورت ہے. آپ کسی بھی کمپنی میں جائیں یا کہیں کسی بھی سیکٹر میں چلے جائیں, انہیں ایک IT مینیجر چاہیے ہی چاہیے, کیونکہ یہ IT کا دور ہے. تو اگر آپ یہ سیکھ لیتے ہیں تو آپ انامپلائڈ نہیں رہ سکتے ہیں. ویری گڈ. علامہ صاحب کی میں بہت بڑی فین ہوں اور اقبال ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں بھی سرو کر رہی ہوں. تو ایک شعر ہے علامہ اقبال کا, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. کیا بات ہے. تو میں نے بھی دیکھا ہے کہ اگر کام کیا جائے, تھوڑا سا پالش کرنے کی ضرورت ہے, آپ بہت جلدی آگے بڑھ سکتے ہو. اور پاکستانی عوام کے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, لیکن میں ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوں, بلانگ کرتی ہوں, اور میرے خاندان میں دور دور تک کوئی لڑکی کبھی تعلیم کی طرف بھی نہیں گئی ہے. تو اب انسپائریشن ہے نہیں, اب فیملی سوچتی نہیں ہے کہ اس جیسا بننا ہے یا کرنا ہے؟ اوبیسلی جب آپ پہنچ جاتے ہو کسی مقام پر تو دوسرے آپ کو آئیڈیلائز کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لائک آپ کے فیملی ممبرز, آپ کے کزنز, وہ آپ کے فرینڈز, وہ آپ کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک طرف آپ ہیں, آپ ایک آرگنائزیشن چلا رہی ہیں, ایک آپ کا ایک نام ہے, اور ایک طرف وہ ہیں جو ڈگری لے کر جسٹ بیٹھ چکے ہیں, انمپلائمنٹ ہے, اور وہ ایک, کیونکہ ڈگری کے بعد سب کو ہوتا ہے انہیں جاب مل جائے, تو جب وہ نہیں ملتی ہے وہ ایک مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے دیکھا جائے اگر, ایک طرف جہاں میں یہ کام کر رہی ہوں اور ایک طرف جو دوسرے ہیں. تو میرا ان کو بھی یہی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکل بہت زیادہ ضروری ہے. صرف کتابیں پڑھنا یا بکش پڑھنا یہ سولوشن نہیں ہوتا. یہ چیزیں آپ کو پریکٹیکل لائف میں ہیلپ نہیں کر سکتی جب تک آپ خود پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے ہو. میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہی پریکٹیکل کرتی رہی ہوں, کام میرا چلتا رہا ہے, جس کا مجھے میری ڈگری کے بعد فائدہ ہو رہا ہے. کیا بات ہے. تو آپ نے اقبال کو کب سے پڑھنا شروع کیا؟ علامہ اقبال میں میرا انٹرسٹ پیدا ہوا تھا تقریباً 1.5 سال پہلے. میں نے ایک سیمینار اٹینڈ کیا تھا جس میں ان کی ایک ربائی سنائی گئی تھی. اچھا. اس ربائی کا مفہوم یہ تھا کہ فارسی میں ان کی وہ ربائی تھی کہ جب ہم روز محشر جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پیش ہوں گے تو کہا گیا, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو گناہ ہیں, جو ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں, ان پہ پردہ ڈال دیا جائے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, ورنہ ہم اپنے نبی کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے. تو یہ مجھے بہت زیادہ اس وقت ٹچ کی تھی, جہاں سے میں نے انہیں پڑھنا شروع کیا اور میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. دین میں نے اقبال ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو جوائن کیا. ویری گڈ. آج کے نوجوان تو کہتے ہیں اقبال مشکل بہت ہے, تو آپ کو یہ خیال نہیں آیا؟ ہاں, اقبال ہاں واقعی بہت زیادہ مشکل ہے. تو اس کے لیے میں نے یہ کیا کہ PhD اسکالرز کے ساتھ میں نے رابطہ کیا جنہیں اس پر عبور حاصل ہے. تو میری رہنمائی اس میں وہ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. یقیناً آج کی جو گفتگو ہے وہ ہمارے ناظرین کو کچھ فائدہ دے گی انشاءاللہ. جی ناظرین, آپ نے سنا, یہ تھی ڈاکٹر حفظہ خان صاحبہ آپ سے بات کر رہی تھیں. بڑے کمال کے پیغام انہوں نے آپ سب کے نام کیے ہیں. یہ ویڈیو مکمل دیکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی خوشی ہوئی, ہم نے دیکھا ہے کہ جو نوجوان علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں یا ان کے بارے میں کوئی ریسرچ کرتے ہیں, ان کے اندر لیڈرشپ جو پاور ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اقبال کی ایک ربائی بھی انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. میں بھی جاتے جاتے ایک ربائی آپ کے نام کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ دم عارف نسیم صبح دم ہے, اسی سے ریشہ مانی میں نم ہے. گر کوئی شویب آئے میسر,
شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.